بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج جی میں محسن علی حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں جی اور آپ کو بتاتے ہیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بنت حضرت امام حسین علیہ السلام اب 7 نومبر 676 عیسوی 24 ذوالحج 56 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں، اور جس وقت آپ اپنے مادر گرامی حضرت رباب سلام اللہ علیہ کے ہمراہ کربلا کے سفر پر روانہ ہوئیں، اس وقت آپ کی عمر 3 سال 7 ماہ 4 یوم تھی، اور آپ کے بھائی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام 18 دن کے تھے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بڑی عزیز اور چہیتی بیٹی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے پروردگار، مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس سے میں بہت زیادہ محبت کروں اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے، وہ میرے سینے پر سوئے اور اس کی قرابت سے مجھے سکون ملے۔ اللہ پاک نے وہ دعا حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کی صورت میں قبول فرما دی۔ جب آپ کے بھائی علی اکبر شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے غمزدہ خیمہ میں آئے۔ سکینہ سلام اللہ علیہ آئیں اور آپ سے بھائی کی خبر معلوم کی۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو بھائی کی شہادت کی خبر دی۔ سکینہ سلام اللہ علیہ نلا کنا خیمہ سے باہر نکلنا چاہتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سکینہ سلام اللہ علیہ صبر کرو اور خیمہ سے باہر نہ نکلو۔ سکینہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، بابا وہ کیسے صبر کرے جس کا جوان بھائی مر گیا ہو۔ رخصت کے لیے امام حسین علیہ السلام خیام میں آئے اور فرمایا۔ سکینہ سلام اللہ علیہ نے رو کر کہا، بابا کیا مرنے کو جاتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیسے نہ جاؤں کہ اب کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا، بابا ہمیں ہمارے جد کے حرم میں واپس پہنچا دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر پرندہ قطار کو چھوڑ دیتا تو آرام کر لیتا۔ آپ کی یہ باتیں سن کر حرم میں نالا و شعون کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہوش نہ کھونا۔ اسی وقت سکینہ سلام اللہ علیہ نلا کنا امام حسین کے پاس آئیں۔ سکینہ سلام اللہ علیہ سے امام حسین علیہ السلام کو بہت محبت تھی۔ سینے سے لگایا اور آنسو صاف کر کے فرمایا، اے سکینہ سلام اللہ علیہ، میری شہادت کے بعد تمہیں بہت زیادہ رونا پڑے گا۔ اشک حسرت سے بہت زیادہ نہ تڑپاؤ، میرے جیتے جی نہ رو، اور جب شہید ہو جاؤں تو میرے سوگ میں بیٹھنا۔ سکینہ بنت الحسین اپنے بابا کے جسد منور سے لپٹ گئیں۔ سوختہ جگر نے اس طرح بیان کیے کہ حاضرین سر پیٹ کر اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سکینہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا، میرے ماننے والوں، جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، یا کسی مسافر شہید کی مصیبت سننا تو میرے اوپر آنسو بہانا۔ سکینہ سلام اللہ علیہ کو باپ کی لاش سے کوئی جدا نہ کر سکا۔ دشمن کی فوج میں سے کچھ سپاہیوں نے زبردستی امام حسین علیہ السلام کی لاش سے جدا کیا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو قیدی بنا کر شام کے
کے قید خانہ میں لایا گیا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جس قید خانہ میں قید ہوئیں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اسی قید خانے میں اپنے بابا کو روتے روتے جان دے دی۔ جس طرح جناب عباس علیہ السلام کا مزار فرات کے کنارے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کو یہاں شہید کیا گیا، اس حالت میں کہ آپ پانی سے بڑا مشکیزہ معصوم بچوں کے پاس لے جا کر جا رہے تھے۔ جس طرح حضرت حر علیہ السلام کا الگ روزہ آپ کی اپنی غلطی سے توبہ کے بعد اپنی جان امام علیہ السلام کے قدموں میں نشاور کرنے کی گواہی دے رہا ہے، اسی طرح شام میں جناب سکینہ علیہ السلام کی قبر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اہل بیت کو اتنی ذلتوں اور مصیبتوں کے بعد شام کے زندان میں قید کیا گیا تھا، جہاں اپنے بابا کو روتے روتے جناب سکینہ علیہ السلام اللہ علیہ نے جان دے دی۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔